سادھو رام کی ناکامی کے بعد راجہ بہت پریشان رہنے لگا۔ اب راجہ نے ہندوستان کے سب سے بڑے سادھو جوگی اجے پال کو بلوایا۔ اس زمانے میں اجے پال کے برابر کوئی جوگی اور سادھو پورے ہندوستان میں نہیں تھا۔ راجہ پرتھوی اور اجے پال ایک ہی خاندان کے تھے۔ راجہ نے اجے پال سے کہا، ہر اجمیر تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو نے کچھ نہ کیا تو پھر ہماری راجدھانی جاتی رہے گی۔ راجہ نے پورے ہندوستان میں منادی کروا دی، دور دراز سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آنے لگے۔ آنے والے لوگوں کا خیال تھا کہ اجے پال کی طاقت اور شکتی سے خواجہ غریب نواز کی روحانی طاقت ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کا سمندر دیکھ کر خواجہ غریب نواز کے ساتھی پریشان ہو گئے، لیکن جب ان کی نظر حضرت پر پڑی تو آپ مسکرا دیے۔ آپ کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ غریب نواز کی طبیعت دیکھ کر ساتھیوں کے حوصلے بھی بحال ہوئے۔ خواجہ غریب نواز اٹھے اور ایک حصار بنایا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس حصار سے باہر نہ جانا۔ اجے پال کے حصار کے قریب آنے کی دیر تھی اور جادو سے حملہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ اندھا ہو گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی مگر پھر اندھا ہو گیا۔ اس نے 7 مرتبہ کوشش کی مگر یہ ہر بار اندھا ہو جاتا۔ یہ سب دیکھ کر وہ غصہ میں آ گیا۔ اس نے منتر سے بڑے بڑے پہاڑوں کے ٹکڑے کر دیا اور انہیں ہوا میں اچھال دیا، جو حضرت خواجہ کے حصار میں آنے کی بجائے اس کے چیلوں پر گرنے لگے۔ اس نے دوبارہ منتر پڑھا جس سے آگ برسنے لگی۔ آگ خواجہ غریب نواز کے حصار سے ہو کر اسے اور اس کے چیلوں کے اوپر برسنے لگتی۔ اجے پال نے جب دیکھا کہ اس کا کوئی منتر کام نہیں کر رہا تو وہ غصے میں خواجہ غریب نواز کو کہنے لگا کہ باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں ان بڑے بڑے پہاڑوں میں پیس کر سرما بنا ڈالوں گا۔ جواب میں خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اجے پال جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اب اس نے جادو کے ذریعے بہت سارے سانپوں کو بلوایا اور اپنے جسم پر لپیٹ کر ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ ہوا میں اڑا تو خواجہ غریب نواز نے خادموں سے کہا، میرے جوتے بھی ہوا میں اڑا دو۔ ہوا میں اڑتے ہوئے جوتے اجے پال کے چہرے پر برسنے لگے۔ ہوا میں سے اتنے جوتے لگے کہ اس کا چہرہ اور پورا جسم لہولہان ہو گیا۔ بالآخر اجے پال زمین پر آن گرا۔ جو ہی نیچے گرا خواجہ غریب نواز کے قدموں میں آن پڑا۔ حضور غریب نواز نے انہیں پانی کا ایک پیالہ پلایا جس سے اس کا دل منور ہو گیا۔ اجے پال مسلمان ہو گیا اور اس کی ضرورت کی اسے معرفت بھی عطا کر دی گئی۔ اب لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ حضور آپ شہر میں آ جائیں۔ پھر آپ نے پہاڑ سے نیچے آ کر شہر میں مسجد، مدرسہ، لنگر خانہ اور اپنا حجرہ مبارک بھی بنوایا۔ لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آنے لگے اور مسلمان ہونے لگے۔ جس طرف آپ نگاہ کرتے اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ جب ہر طرف اسلام پھیلنے لگا آپ نے اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت کے لیے راجہ پرتھوی چوہان کے پاس بھی بھیجا۔ اب خواجہ غریب نواز کے مریدوں نے راجہ کو اسلام کی دعوت دی تو وہ غصہ میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب تمہاری اتنی مجال ہو گئی ہے کہ مجھے بھی اسلام کی دعوت دینے لگے ہو۔ اس نے خدا میں غریب نواز کو برا بلا کہا اور راج محل سے باہر نکال دیا۔ خدا میں غریب نواز جب حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ راجہ نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے اور دعوت اسلام ٹھکرا دی ہے، تو اس موقع پر حضرت خواجہ غریب نواز کو جلال آ گیا۔ آپ نے خطاب کیا کہ اے راجہ پرتھوی، ہم نے تجھے زندہ گرفتار کر لیا اور لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ ادھر آپ یہ جملہ اجمیر میں ادا کر رہے ہیں اور ادھر افغانستان میں بادشاہ شہاب الدین غوری اپنے محل میں سو رہے ہیں۔ آپ شہاب الدین غوری کا خواب میں آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، شہاب الدین تجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا کر دی۔ ان جملوں سے ہندوستان کی تقدیر ہی بدل گئی۔ شہاب الدین غوری جو ہی بیدار ہوا اس نے اپنے مشیروں اور وزیروں کو بلا کر مشورہ کیا اور ایک بڑا لشکر تیار کر کے اجمیر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے راجہ پرتھوی کو فوج کو زبردست شکست دی اور پرتھوی چوہان کو زندہ گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد دہلی فتح کر کے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا سلطان مقرر کر دیا۔ عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز تقریباً 45 سال ہندوستان کی سرزمین میں رہے۔ آپ کی کوششوں سے کفر، شرک اور بت پرستی میں مصروف لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ وہیں ایک مضبوط اور مستحکم اسلامی حکومت کی بنیاد بھی پڑ گئی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی کوششوں اور تبلیغ سے تقریباً 90 لاکھ بت پرست مسلمان ہوئے۔ ایک طرح یہ کارنامہ عظیم اور ناقابل فراموش ہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں خواجہ صاحب کو محبوب حقیقی سے ملنے کا ذوق حد سے بڑھ گیا۔ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام بارگاہ الہی میں ذکر و اذکار میں وقت کر دیتے۔ آپ کے آخری ایام کا واقعہ ہے کہ آپ مجلس میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مجمع سے ارشاد فرمایا، اللہ والے سورج کی طرح ہوتے ہیں، ان کا نور پوری دنیا پر نظر رکھا ہے، انہی کی ضیاء پاشیوں سے کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے اس سرزمین کی طرف پہنچایا گیا ہے اور یہیں پر میری قبر ہوگی۔ یہ تھی خواجہ معین الدین کی زندگی کی چوتھی قسط۔ اگلی یعنی 5ویں قسط میں ہم آپ بتائیں گے کہ جب آپ وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی خواب میں آ کر کیا ارشاد فرمایا۔